مقبول صاحب، جی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انسانی عقل اور سائنس جو ہے جی اس جی کے جی علاوہ بھی کوئی ایسی سپر نیچرل جی جی فیکلٹی ہے جو ایگزسٹ جی کرتی ہے، اور اس سپر نیچرل فیکلٹی سے آپ کی مراد وہی ہے جو اسپیسیفکلی کسی سپوزڈ گاڈ کی جانب سے کسی ایک انسان کے اوپر تنہائی میں آتی ہے؟ آصف مقبول صاحب جی جی اچھا سر، انشاءاللہ یہ تو ہم باقاعدہ بات کریں گے، لیکن کچھ گزارشات پہلے میں عرض کر دوں، سر؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میری گفتگو کے لیے وہ گزارشات پیش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ علمی تشنگی رہ جائے گی. اوکے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ مجھے تھوڑی دیر برداشت کریں، ہارڈلی 5 منٹس، تاکہ میں اپنے پہلے گزارشات پیش کر دوں اور علمی وضاحتیں پیش کر دوں. اس کے بعد جو ہے، اچھا گزارشات میں تو صرف یہی ہے کہ ہم ایک پابند رہیں، نہ میں آپ کو انٹروین کروں نہ آپ مجھے انٹروین کریں، اور ہم جو سوال پیدا ہو اس کو ہم نوٹ بک میں کر لیں. یہ تو میری گزارشات تھی اور ہمارا طے بھی ہو گیا تھا. علمی وضاحتوں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا بس. جی اچھا سر. دیکھیں اویس بھائی، بات یہ ہے کہ اگر آج کا پوڈ کاسٹ، آج کا سیشن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک علمی مباحثہ ہے، اور چونکہ جب علمی مباحثہ ہے تو ایک ہار اور جیت کا بڑا عنصر ہوتا ہے، تو اور ہار اور جیت جو ہے نا، یہ انا تک انسان جو ہے نا جب انا بن جاتی ہے تو پھر یہ ضد پہ ابھی آ جاتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں صرف یہاں پہ پہلی بات بالکل کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ علمی مکالمے کو علمی مباحثہ سمجھ رہے ہیں آج، اور ہار و جیت پہ اس کو منطق کر رہے ہیں اور اینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آج میں ون سائیڈڈ طور پہ، علمی طور پہ اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں. ارے سر عاصم صاحب، اور یہ ہار آپ نے سنیں سر، کمال نہیں نہیں نہیں، اعلیٰ اور یہ ذرفی کا ہار، مظاہرہ کیا ہے. اور یہ میں اپنی جیت آپ کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں سر. نہیں 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 نہیں، میں مجھے the جیت thing نہیں، is، مجھے یہ مباحثہ ہے ہی نہیں. میں واقعی چلے یہ چل، یہ مکالمہ تو ہے، بڑی اچھی اور بات ہے. میں آپ سے کچھ سیکھنا جی چاہتا ہوں. آپ استاد ہیں سر، آپ ہم سے عمر چلے میں، تجربے میں، چلے، عقل میں بڑے ہیں. لیکن اصل میں عابد بھائی، بات میں نے آپ کو کہی نا کہ جب ایگو آ جاتی ہے نا تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو اس لیے بہرحال، اور میں اب آپ کو دعوت غور دوں گا کہ آئیے آج میں آپ کو کچھ نئی جہتیں دکھاؤں گا انشاءاللہ، جس پہ آپ بھی کہیں گے کہ واقعی. آج کچھ نئے زاویے دکھاؤں گا. آج میں وہ سیب گرتا ہوا دکھاؤں گا جو ہزاروں سالوں سے کبھی گرتا آ رہا ہوگا، لیکن ایک نئے زاویے سے نیوٹن نے دیکھا اور کشش شکل دریافت کر لی. تو آج میں کوشش کروں گا کہ اپنی باتوں سے جو ہے نا ایک نئی چیزیں آپ تک جو ہے وہ باتیں کروں. تو ایک تو میری یہ بات تھی. نمبر 2، دیکھیں علمی مباحثہ نا، وہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اور کوئی ہم سے کوئی کہانی سنتا تھا کہ کہانی سناؤ، کچھ بتاؤ، تو ہم کہتے تھے ایک بادشاہ تھا، تو دوسرا سامنے والا جو نا تفریح کرتا تھا، اچھا وہ بادشاہ تھا، اچھا کتنے سال کا تھا. ہم کہتے تھے یعنی ایک وہ بچکانہ پن تھا، تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ لوگ ہم سے کھیل رہے ہیں اور تفریح کر رہے ہیں. تو میں دوسری ایک گزارش کروں گا آپ سے، یہ علمی وضاحت نہیں، یہ گزارش ہے کہ دیکھیں آج ہم ایک علمی غور و خوض کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اور اس علمی غور میں اگر آپ کچھ ایسی بات کریں کہ اگر میں ایک میٹافور پیش کروں، آپ کہیں کہ اچھا وہ مچھلی جو ہے اس میں عقل کتنی آ گئی تھی، اس میں یہ کتنا ہو گیا تھا، وہ اس کو کیسے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ سمندر سے اوپر بھی کوئی دنیا ہے. تو بیسیکلی جب میں میٹافور کہہ رہا ہوں تو وہ میٹافور ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. اور میٹافور آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے، وہ تمثیل جس کو ہم چسپا کر کے کچھ نتائج اخذ کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا آج کی پوڈ کاسٹ میں کہ ہم ایک سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا. اچھا تیسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، ایک تمثیل اب دوبارہ پیش کر رہا ہوں. اب 2 باتیں کروں گا اور ختم کروں گا بات. بس تمثیل یہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور سامنے ایک چیز، ایک دیو ہیکل چیز کھڑی تھی، اور کہا کہ جاؤ اس کو ہاتھ لگو. ہاتھی تھا. تو ایک شخص گیا، اس نے اس کو سونڈ کو چھوا، آنکھوں پہ تو پٹی تھی. واپس آیا، وہ کہا کہ ہاں بھائی کیا دیکھا؟ کہنے کہ میں نے کوئی بہت موٹا پائپ اس کو محسوس کیا ہے کہ جیسے کوئی پائپ ہے، بڑا سا پائپ. نے کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسرے کو بھیجا کہ آپ جائیں اور آپ چھو کے آئیں. ان کی بھی آنکھوں پہ پٹی تھی. دوسرے کو بھیجا، اس نے ان کے ہاتھی کے پاؤں کو ہاتھ لگایا. واپس آیا کہ بھائی آپ نے کیا سوچا، کیا پایا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا لوہا کھمبے ٹائپ کی کوئی چیز تھی، بڑی مضبوط کوئی پول ٹائپ کی چیز تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تیسرے شخص کو بھیجا کہ آپ جائیے، اور تیسرے نے اس کے کان کو ہاتھ لگایا ہاتھی کے.
ہاتھی کے کان پہ لگانے کے بعد جب وہ واپس آیا پوچھا کہ کیا محسوس کیا، تو اس نے کہا جناب کوئی کارپیٹ ٹائپ کی کوئی چیز ہے، کوئی قالین ٹائپ کی ہے، نرم نرم گداز گداز سی ہے اور ایسی کچھ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. چوتھے کو کہا آپ جائیں. چوتھے نے اس کے دانتوں کو ہاتھ لگایا اور واپس آیا کہ یہ تو بڑی نوکیلی کوئی تلوار جیسی چیز ہے. چاروں میں سے کسی نے غلط بات نہیں کری، لیکن چاروں چونکہ نامکمل تھے اس لیے کسی نے صحیح بات پوری نہیں کری. تو علم اپنے ساتھ یہ حقیقت رکھتا ہے کہ اگر علم نامکمل ہونا تو ہم نتیجے تک اپنی حد تک تو صحیح ہوتے ہیں، لیکن کلی طور پہ ہم صحیح نہیں ہوتے. تو آج ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں کہ شاید میرے پاس جو علم ہے، اچھا میں پہلے اپنا اعتراف کر لوں، میرے پاس علم اگر 1000 موتی ہیں سمندر میں تو میرے پاس صرف ایک موتی ہے، بس میرا علم اتنا ہے. سر بس ایک چھوٹی سی گزارش جی کرنا چاہوں گا کہ ان چاروں لوگوں میں سے کسی نے بھی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جس سے یہ فرق واضح ہو کہ وہ ہاتھی ہے یا ہتھنی ہے. دوسری بات یہ ہے سر کہ ٹھیک ہے نا سر، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ ٹاپک دیا کہ آپ الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچنے کے لیے علم کو، عقل کو، منطق کو، دلیل کو آپ ایک مکمل راستہ نہیں سمجھتے. یہ آپ کا ٹاپک ہے، اور ساتھ ہی آپ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ میں آج ایک علمی گفتگو کروں گا. تو اگر آپ علم کو حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہی نہیں سمجھتے تو پھر آپ علمی گفتگو کے اوپر کیسے کریں گے؟ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر. جی سر، بہت زبردست. اب میں تیسری بات کروں گا تو مجھے امید ہے کہ میری بات کا جواب بھی اب مل جائے گا آپ کو. ایک مرتبہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو کہا دانتوں میں درد ہو رہا تھا شدید. اس نے ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد کچھ دوائیں پرسکرائب کر دی، ٹھیک ہے صاحب. اس کے بعد وہ مریض صاحب باہر آئے اور مریض نے میڈیکل اسٹور پہ کہا دوائیں دے دو. تو اس دوا میں ایک فلیجل کی گولی بھی تھی. اچھا فلیجل کی گولی چونکہ وہ مریض جانتا تھا کہ یہ موشن کی دوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا میڈیکل اسٹور پہ، زور زور سے چیخنا شروع کر دیا کہ یار دیکھو کیسا جاہل ڈاکٹر ہے، میں دانتوں کو دکھانے آیا تھا، اس نے موشن کی دوا دے دی. جبکہ علم طب میڈیکل سائنس یہ جانتی ہے کہ اوڈونٹوجینک انفیکشن میں دا ڈرگ آف چوائس فلیجل کو مانا جاتا ہے. فلیجل اینٹی بائیوٹک کے طور پہ یوز ہوتی ہے. چونکہ اس پیشنٹ کا علم کم تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو تو زیادہ علم والا سمجھا، اور جس کا زیادہ علم تھا اس کو کم علم سمجھا. تو میں آپ کو ایک بار پھر یہ بتا دوں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا علم، میں علم کا انکار نہیں کر رہا. ابھی میری گفتگو جیسے جیسے آگے بڑھے گی انشاءاللہ تو آپ بھی اس بات کو ایڈمٹ کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں میں علم کا کلی انکار نہیں کر رہا. میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ علم چونکہ نامکمل چیز ہے، اس سے جو ہے ہم مکمل چیز کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. تو اور علم میں اگر اس کے بعد عاصم مقبول صاحب، علم اگر ایک نامکمل چیز ہے تو ریالٹی تک پہنچنے کے لیے پھر ہمیں کس سہارے کی ضرورت ہوتی ہے؟ انشاءاللہ اس پہ آج اسی پہ بات اور کریں گے. عاصم مقبول صاحب آپ اس وقت باب الاسلام سندھ میں بیٹھے ہیں اور 2026 کے سندھ میں بیٹھے ہیں. اگر آج سے 1315 سال پہلے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ نہ بھیجا ہوتا تو کیا عاصم مقبول یہاں پر بیٹھے مسلمان ہوتے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کری. ہو سکتا ہے میں کسی اور مذہب میں پیدا ہوتا، لیکن اگر جو میری سوچ ہے سوچنے کی، تفکر کی، غور و فکر کرنے کی، تو میں کسی صحیح نتیجے تک یا قریب نتیجے تک پہنچ ہی جاتا. گو کہ مجھ تک مذہب نہیں پہنچتا، گو کہ مجھ تک اسلام یا کوئی بھی مذہب نہیں پہنچتا، لیکن پھر بھی میرا انٹلیکچوئل لیول جو ہے مجھے شاید حقیقت کے کافی حد تک قریب لے جاتا. لیکن جب علم کافی حد تک ہوتا ہے تو آپ اس بات کا اعتراف کریں گے، تو سچائی پانے کے لیے پاسبلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عاصم صاحب، لیکن آپ تو اتنے ذہین ہیں، لیکن آپ سے بہت کم ذہین لوگ ہیں. البرٹ آئنسٹائن، چارلس ڈارون، سگمنڈ فرائڈ، یہ لوگ تو الٹیمیٹ ریالٹی اسلام تک نہیں پہنچ پائے اتنی بھی ذہانت کے بعد. جی لیکن آج اویس بھائی انشاءاللہ اسی پہ میں بات کروں گا. میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی کہ آج میں وہ رویہ اختیار کروں گا جو ایڈیسن نے اختیار کیا، جو ڈارون نے اختیار کیا، جو نیوٹن نے اختیار کیا، جو اور ابو کلام آزاد ہوئے، یا میں اسی اپروچ کو ساتھ لے کے چلوں گا. اور ان سب کی اپروچ کیا تھی وہ بھی میں آپ کو
اگر آپ کہیں گے تو میں کوٹ کے ساتھ بتا دوں گا کہ وہ کیا کہتے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. دس از ویری گڈ اپروچ. لیکن عاصم صاحب آپ جی وہ رویہ کیوں نہیں اختیار کر رہے جو آپ جی کے جی آباء و اجداد نے اختیار کیا تھا کہ یا اسلام قبول کر لو یا جنگ کر لو یا جزیہ دے دو؟ اچھا نہیں نہیں یہ مذہب کا موضوع آ گیا. ابھی ہم مذہب پہ بات نہیں کر رہے, اوکے ہم بہت ڈی ٹریک ہو جائیں گے. اوکے. ہم بہت اچھا, چونکہ آپ یقین جانیں کہ آج کی گفتگو میں بہت سارے سوالات پیدا ہونے والے ہیں, بہت سوالات پیدا ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اور لیکن میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کو سمیٹوں, ورنہ گفتگو اگر ڈی ٹریک ہو گئی نا پھر سنبھل نہیں پائے گی. تو میں آج اسی حوالے سے بات کروں گا.